أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے تو وہی ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے. اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جو جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں شروع میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. اسلام میں کسی قسم کے کفارے کا تصور کسی دوسرے کے کسی کی خاطر کسی گناہ کے کفارے کا تصور کسی دوسرے کے کسی کی خاطر کفارہ ادا کرنے یا مرنے سے ادا ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے مختلف عہد جو تم نے کیے ہیں وہ تم ان سے پوچھے جاؤ. فرمایا کہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے عہد پورے کرو، ہر عہد کے بارے میں یقیناً ایک دن جواب طلبی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تزر وازرة وزر اخرى
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ترساں رہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو اپنے ہی نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ بس ایک احمدی کی، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، پہلے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد نبھائے، اور جن شرائط بیعت پر ایک عورت اور ایک مرد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا عہد کیا ہے، اس کو پورا کرے۔ ان کو اگر شرائط کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور یقیناً ہر احمدی کا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا کے قریب کرنا اور خدا سے تعلق پیدا کرنا اور خدا کی پہچان کروانا۔ تو پھر ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہوگا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر راضی نہیں ہو جائے گا کہ تم نے مسیح موعود کو مان لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کرنے والے بن گئے یا بن گئی، اور اس سے بخشش کے سامان ہو جائیں گے، اور یہی خالی خولی بیعت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بن جائے گی۔ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا رکھتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے کہ اپنے بوجھ آپ ہی اٹھانے پڑیں گے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی خدا تعالیٰ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، توجہ نہیں دیتا، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک واضح ہو کہ تمہارے بڑے قریبی بھی جو تمہاری خاطر قربانیاں بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس دن کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے عمل جو تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے بجا لاتی رہی ہو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ تمہاری نمازیں جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی۔ تمہاری اپنے نفس کو ہر غیر اللہ سے پاک رکھنے کی کوششیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنے گی۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک حقیقی مسلمان کے لیے کوئی کفارے کا تصور نہیں ہے، بلکہ دلوں کی نیکیاں ہیں، پاک عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیب میں بھی خوف ہے جو انسانوں کے کام آنے والا ہے، ایک مومن کے کام آنے والا ہے۔
اب غیب کے حوالے سے قرآن کریم میں عورت کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، بس نیک عورتیں فرمانبردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ غیب میں بھی وہی نیکیوں پر قائم رہ سکتی ہے یا رہ سکتا ہے، وہی شخص فرمانبردار ہو سکتا ہے، وہی عورت فرمانبردار ہو سکتی ہے، وہی اپنے اور اپنے خامدوں کے رازوں کی حفاظت کر سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہو۔ غیب میں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے ان میں اپنے خامد کے بچوں کی تربیت کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال بھی ہے۔ یہ نہیں کہ خامد گھر سے باہر اپنے کام کے لیے نکلا تو عورت نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور بچوں کو گھر میں چھوڑا اور اپنی مجلسیں لگانے کے لیے نکل پڑی، یا بچوں کی تربیت کی طرف صحیح توجہ نہیں دی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی عورت پر ہے۔ ان کو پورا نہ کر کے وہ نہ صالحات میں شمار ہو سکتی ہے، نہ قانتات میں شمار ہو سکتی ہے، نہ اس نسل کی حفاظت کا حق ادا کر سکتی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اور بچوں کی حفاظت اور تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری عورت پر ہے۔ بس ہر احمدی عورت کو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا شمار حافظات اور فرمانبرداروں میں تب ہوگا جب وہ اپنے تقدس کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کا لباس اس کے تقدس کی پہچان ہوگی۔ یہ نہیں کہ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے لباسوں کو اتار دو، اپنے تقدس کا خیال نہ رکھو، اپنی حیا کا خیال نہ رکھو۔ نہیں، جب یہ چیزیں ہوں گی تبھی اب صالحات کہلائیں گی، کبھی قانتات کہلائیں گی، کبھی حفاظت کرنے والی کہلائیں گی۔ بے شک ماں باپ بڑے رشتے یا جماعت کے افراد نہیں دیکھ رہے کسی کو، لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو ہر غیب کا علم رکھتا ہے۔ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو تمہارے ہر عہد کے بارے میں تم سے پوچھے گا، اور ہر احمدی عورت اور مرد نے تقوی پر چلنے کا عہد کیا ہے۔ اس لیے اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ایک اپنے بوجھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اور یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ دنیا کی دولت، مال، اسباب یہی رہ جانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال ہی پیش ہونے ہیں۔ بس توبہ استغفار سے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ومن تابا و عمل صالحا، کہ اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے وہی ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے۔ بس حقیقی توبہ صرف زبانی توبہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو سجانے کی ضرورت ہے۔ اب جس نے حقیقی توبہ کی ہے وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھے گی، اس لیے کہ یہ بات اس عمل سے اسے کراہت دلوائے۔
نفرت پیدا کرے، اور جب کراہت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ کبھی وہ عمل جو خدا تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں اس سے نہ کروانے کا وہ عہد بھی کرے گی۔ پھر بعض لوگ ہیں، بعض عورتیں ہیں وہ اپنی بعض رنجشوں میں مثلاً ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کرتی ہیں، دلوں میں کینے اور بغض پنپتے رہتے ہیں۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ ان کے نقصان کا، جس سے رنجشیں ہیں ان سے نہ صرف صلح کرو بلکہ ان کے نقصان کا ازالہ کرو، اور یہ ازالہ اس توبہ کے ساتھ جب ہوگا تو وہ وہی نیک عمل ہوگا، وہی عمل صالح ہوگا۔ بعض خاوند، بیویاں، ساس، بہویں، نندیں، بھابیاں مجھے تو خط لکھ دیتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گی یا نہیں کریں گے، لیکن جن کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے یا جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے اس سے نہ معافی مانگتی ہیں نہ اظہار ندامت کرتی ہیں۔ بہرحال اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کیونکہ مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ دنیاوی لالچیں اس طرح غالب آ جاتی ہیں کہ خدا کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو معذرت بھی بعض دفعہ بعض لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بغض اور کینے، جیسا کہ میں نے کہا، اندر ہی اندر پک رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی موقع ملے پھر نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی توبہ کو مشروط کر دیا ہے نیک عمل کے ساتھ، کہ اگر نیک عمل ہوگا تو حقیقی توبہ ہوگی، اگر کسی غلطی کا مداوع اور ازالہ ہوگا تو پھر وہی توبہ قبول ہوگی۔ اور جب یہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ اس بارے میں اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس ایسی توبہ اور استغفار کی ہمیں ہر وقت تلاش لینی چاہیے جو حقیقی توبہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اب یہاں فرمایا کہ ہدایت پر قائم رہے، بس مزید واضح کر دیا کہ توبہ کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور عمل صالح کی مزید یہاں ہدایت یہ فرما دی، تلقین فرما دی کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ میں نے خود آگے پڑھ کر صلح کر لی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا کام تم نے کیا ہے، یہ عمل صالح اگر تم نے کیا ہے تمہارے نزدیک یہ عمل صالح ہے، تو یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور میں نے صلح کر لی اور معافی مانگ لی، بلکہ اس پر پھر قائم بھی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے۔ ہدایت پر قائم رہنا تمہیں پھر خدا تعالیٰ کا قرب دلائے گا۔ بس دل صاف ہونے کا دعویٰ تبھی قابل قبول ہے جب اس پر قائم بھی ہو، اور ہدایت پر نہ صرف قائم ہو بلکہ عمل صالح پھر ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر احمدی کی ایک پہچان بن جائے، اور یہ پہچان دوسروں کے لیے بھی سبق اور نمونہ ہو۔
اب ہر کوئی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سب سے اگر حقیقت میں پاک دل ہو کر اپنے دل کو ٹٹولا جائے تو اپنے ضمیر کا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے، بشرطے کہ دل صاف ہو، بشرطے خدا تعالیٰ کا خوف ہو کہ کیا میری توبہ حقیقی ہے، کیا میرا عمل صالح اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور اگر ہے تو کیا میں خالصتاً للہ اب نیکیوں کو اختیار کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے پر سختی سے قائم ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آدمی جائزہ لیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے قائم ہوں کہ نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، توبہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہدایت پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ لا یشہدون دون الزور، کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ گواہی کے متعلق فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ بس دیکھیں یہ خوبصورت تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے، اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم ہے، اور جماعت احمدیہ دنیا میں انصاف اور محبت کا پرچار کرتی ہے، لیکن اگر ہمارے عمل ہمارے قول کے خلاف ہیں تو ہم اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بات ہے کہ انسان اپنے خلاف گواہی دے، صلح بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، عمل صالح بھی کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد کہیں ایسا موقع آئے جہاں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے سچ بول کر، تو کیا دل کو ٹٹولیں کہ ہم میں سے ایسے ہیں جو سچائی پر قائم رہتے ہوئے اپنے خلاف گواہی دینے والے بنیں گے؟ بلکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنے گھروں میں امن قائم کرنا چاہتی ہو یا اپنے معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتی ہو تو کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لو، یہاں تک کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو۔ اگر اس ایک بات کو ہر احمدی عورت اور مرد پلے باندھ لے تو گھروں کے فساد ختم ہو جائیں۔ قضاء میں معاملات آتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے بات کو طول دینے کے لیے، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے جھوٹ پر بنیاد ہو جاتی ہے۔ عورت کی طرف سے بھی اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، اور مرد کی طرف سے بھی اپنے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وکیل اور جو مشورہ دینے والے دوسرے لوگ ہیں جو مقرر کیے جاتے ہیں اس کام پر، وہ اس پر سونے پر سہاگا، وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے بڑا اچھا کیس لڑا، جھوٹ کی ترغیب دلاتے ہیں یا جھوٹے کیس بنا لیتے ہیں یا اپنے پاس سے بھی خود ایڈ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ وکیل تو اپنی برتری اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس ہم جیت گئے تو ہماری بڑی واہ واہ ہو جائے گی اور ہمارا کاروبار چمکے گا، گویا یہاں شرک انہوں نے شروع کر دیا اور جھوٹ کو اپنا رازق بنا لیا، لوگ کہیں کہ بڑا اچھا وکیل ہے۔ تو اس طرح معاملات ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہو تو
برائیاں پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف کے تقاضے پورے کرو اور اپنی اناؤں کے جال میں نہ پھنسو۔ اگر نہیں پھنسو گے، اگر حقیقت میں ہر احمدی مرد اور عورت اس پر توجہ دے تو بہت سے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ آئلی معاملات میں مثلاً بہت فکر مندی پیدا کرنے والی صورت پیدا ہو رہی ہے، صورتحال آج کل یہ ہر جگہ ہے اور جرمنی بھی اس میں شامل ہے۔ صبر نہیں رہا آج کل، حوصلہ نہیں رہا، برداشت نہیں رہی۔ اگر ایک فریق زیادتی کرتا ہے تو دوسرا فریق پھر نیلے پہ دیلا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلا اور طلاقوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خوفناک صورتحال ہے کہ ایک جگہ قائم نہیں، بلکہ میں نے جائزہ لیا ہے ہر سال خلا اور طلاقوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں فریق کچھ سچ کچھ جھوٹ بول کر اپنا کیس مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپس میں بعض غلط بیانیاں کر کے اپنا اعتماد ایک دوسرے کے لیے کھو دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے لیے یہ بات قابل فکر اس لیے ہے کہ خلا کی تعداد جماعت میں بہت بڑھ رہی ہے، اور خلا لڑکیوں کی طرف سے عورتوں کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ جرمنی میں بھی افسوسناک صورتحال ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ بعض لڑکیاں والدین کے کہنے پر شادی کر لیتی ہیں، پہلے سچ بولنے اور حق کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر بعض ایسی حرکتیں کرتی ہیں جن سے میاں بیوی میں اعتماد میں کمی ہو جاتی ہے، اور پھر لڑائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ پاکستان سے رشتے کر کے آ جاتی ہیں، جماعتی جائزے نہیں لیے جاتے، رپورٹیں نہیں لی جاتی، پھر کہا جاتا ہے کہ جماعت نے ہماری مدد نہیں کی۔ بعض لڑکے یہاں سے لڑکیوں کو بلا لیتے ہیں، ان سے زیادتیاں کرتے ہیں، اور پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی جماعت کو فکر کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ شادی کے بعد لڑکیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے رشتہ، ماں باپ نے کہا مجبوری تھی۔ بعض لڑکے بھی شادی کے بعد بتاتے ہیں، لڑکوں میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے یا لڑکی کہیں اور انوالو ہیں یا کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں رشتہ، تو اگر شروع میں بتا دیں اپنی پسند کے رشتے تو کم از کم دو گھروں کی زندگیاں برباد تو نہ ہوں۔ اور پھر ایسے بھی معاملات ہیں جہاں ماں باپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی، لیکن اس خیال سے شادی کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ٹھیک تو نہیں ہوتے، البتہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یہاں کی رہنے والی لڑکیاں ان کو وہاں سے بلوا لیتی ہیں ان کے کام چھڑوا کر، اور یہاں آ کر پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، پھر لڑائیاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر لڑکیاں تو رخصت ہوا کرتی ہیں گھروں سے، اگر رخصت نہیں ہو سکتی تو پھر ایسی دور کے رشتوں میں شادی نہ کریں، پھر یہیں رشتے تلاش کریں یورپ میں۔ پھر ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بول کر رشتہ کر لیتے ہیں، تعلیم وغیرہ کے بارے میں لڑکے غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہماری اتنی تعلیم ہے، اور جب یہاں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ لڑکیاں، کیونکہ احمدی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، لڑکے نکمے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں، پھر رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو جھوٹ ایک ایسی بنیاد ہے جو رشتوں میں دراڑیں ڈال رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہی ہوتا ہے۔
پھر ایسی لڑکیاں بھی ہیں پاکستان میں بھی جو یہاں باہر آنے کے لیے رشتے کر لیتی ہیں، تو پاکستان سے آنے والی لڑکیاں بھی سوچ سمجھ کر آیا کریں۔ غرض دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ ایک جھوٹ کئی گھروں کو برباد کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا، جب مقدمے چلتے ہیں، خلا طلاق کی کارروائی ہوتی ہے، تو پھر بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر حق بات بتائی جائے، ایک دوسرے پر اپنے حقوق ثابت کرنے کے لیے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، جہیز بری کے مطالبوں کے لیے کہ یہ سامان ہمیں واپس کرو، وہ سامان واپس کرو، بعض غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض لڑکوں سے بڑی بڑی رقمیں حق میں رکھوا لیا جاتا ہے، کون سا ہم نے لینا ہے، اگر لینا نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حق مہر مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت لے، اور یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو لینا چاہیے۔ یہ کہہ دیتی ہیں ہم نے حق مہر معاف کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے ایک دفعہ، کل ہی تقریب میں ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے کہا حق مہر میری بیویوں نے معاف کر دی ہے۔ آپ نے کہا کہ جا کے پہلے بیوی کے ہاتھ پہ رکھو حق مہر، پھر اگر واپس کرتی ہے تب حق مہر معاف ہوتا ہے، نہیں تو نہیں۔ خیر انہوں نے قرض لے کر جا کے، جب 2 بیویاں تھیں بیچارے کی، دونوں کے ہاتھ میں برابر کا حق مہر رکھ دیا اور کہا واپس کر دو، تم معاف کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس لیے معاف کر چکی تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے اور تم دو گے نہیں، تو اب تو تمہیں کیونکہ دے دیا ہے، اب دوڑ جاؤ۔ تو پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئے، آپ بڑے ہنسے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو حق مہر لینے کے لیے ہوتا ہے، حق مہر معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ عورت کا حق ہے کہ لے۔ جنہوں نے معاف کرنا ہے وہ پہلے یہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ پہ رکھ دو، پھر اگر اتنا کھلا دل ہے، حوصلہ ہے، تو پھر واپس کر دیں۔ تو بہرحال جب حق مہر زیادہ رکھوائے جاتے ہیں تو قضاء کو یہ اختیار ہے، جب فیصلے ہوتے ہیں خلا طلاق کے، کہ اگر کسی شخص کی حیثیت نہیں ہے اس کی اور ناجائز طور پر حق مہر رکھوایا گیا تھا، تو اس حق مہر کو خود مقرر کر دے، اور یہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو عدالت میں اپنے مفادات لے لیتے ہیں، اور لے لیتی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اور پھر وہاں اس کے بعد جو کہتے ہیں جی ہمارا شرعی حق یہ بنتا تھا، پھر جماعت میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر شرعی حق بنتا تھا تو پھر شرعی حق لو یا قانونی حق لو، اور بعض دفعہ قانونی حق شرعی حق سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہرحال ایک طرف کا لینا چاہیے۔ ایک ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ ایک فریق پہ، نہ لڑکے پہ، نہ لڑکی پہ۔ پھر اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بس یہ ایسے کراہت والے کام ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک شریف شخص کراہت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، میری برائیوں کو دور کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جن باتوں سے توبہ کر رہی ہو یا کر رہے ہو، اس کے مقابلے پر اعمال صالحہ پیش کرو، تاکہ سمجھا جائے کہ توبہ حقیقی ہے۔ تم تو اپنے دنیاوی معاملات میں محض دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، پھر توبہ کیسی ہے؟ جبکہ ایک مومنہ اور ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر بامر مجبوری ایسے باتوں سے واسطہ پڑ بھی جائے، طلاق اور خلا گو جائز اسلام میں ہے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور مکروہ ہے۔ تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے حق بات کہو، سچ کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر فرماتا ہے
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ مومن کی یہ شان بھی ہے کہ جب وہ لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ بغیر ان پر توجہ دیے گزر جاتے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں میں اسے الجھایا جاتا ہے مومن کو، جب اس کو الجھا کر نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک مومن ان میں الجھتا نہیں، بلکہ صرف نظر کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے، اپنا پلو بچا کے وہاں سے گزر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ گھڑے۔ ایک مومن کا جواب ہمیشہ یہ ہوگا کہ یہ کراہت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ اور جب یہ رویہ ہوگا تو جھگڑوں میں طول پیدا نہیں ہوگا، معاشرے میں امن پیدا ہوگا، گھروں میں امن پیدا ہوگا۔ اگر معاملات اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ قاضی کے پاس ہیں تو جو حق بات ہے وہ پھر عدالت میں کہنی چاہیے جا کے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے بھی بعض ٹیڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ قضاء میں جب ان کی تسلی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو دوسرے فریق کو باہر نکل کر لڑائی میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لڑائی ہو اور پھر ایک نیا مقدمہ کر کے اسے مقدمات میں پھنسایا جائے، اس کو طول دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں مومن کو یہی حکم ہے کہ اگر حقیقی مومن ہو تو طرح دے کر گزر جاؤ، کسی طرح بہانہ بنا کر وہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو حکام سے یا انتظامیہ سے رابطہ کرو، لیکن خود سے کسی قسم کی لڑائی میں براہ راست کسی احمدی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ بعض عورتیں اگر لڑتی نہیں ہیں تو گالم گلوچ بھی کر لیتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔ جب لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایک بولے گا دوسرا بھی بولے گا، جیسے مقدمات میں ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے آرام اس میں ہے کہ تم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی نہ کرو، سد باب کا طریق رکھو اور کسی سے جھگڑا مت کرو، زبان بند رکھو، گالیاں دینے والے کے پاس سے گزر جاؤ، وہ گالیاں دے رہا ہے اس کے پاس سے گزر جاؤ، گویا سنا ہی نہیں۔ اب یہ بہت مشکل ہے کام، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو پھر یہ چیزیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے پیدا کرنے کے لیے۔ بس اگر دل میں تقوی ہے تو ناجائز غصہ سے انسان کو پھر یہ تقوی باز رکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، جیسے کہ انسان نے فرمایا کچھ نہ کچھ جواب دو گے، لیکن اگر انسان اس جگہ کھڑا رہے جہاں غصہ دلانے والی حرکات ہو رہی ہیں تو پھر غصہ میں خود بخود بھڑک جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی غصہ سے بچانے کے لیے وقار سے ایسی جگہوں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی ہدایات یاد دلوائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ جب بھی کوئی حکم ان کے سامنے ان کے رب کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ توبہ کرنا، جھوٹ سے بچنا، لغویات سے بچنا، یہ چند حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت کی جاتی ہے، اور جن کے بارے میں اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی نے فرمایا کہ جو ان احکام پر عمل نہیں کرتا، کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ہم احمدی کسی دنیاوی فائدے کے لیے احمدی نہیں ہوئے۔ جہاں جماعت پر سختیاں کی جا رہی ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیا اس کے مقابلے پر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔
بس جب ہم دنیا داروں کے ظلم اس لیے سہ رہے ہیں کہ زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس پیشگوئی کو پورا کریں جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی ہے کہ آخری زمانے میں جو مسیح و مہدی آئے اسے قبول کرنا، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آنے والے کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کا ایک معیار دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آپ نے بارہا جگہ پر نصیحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ سو اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ بس تقویٰ پر جب ہم چلیں گے تو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو ایک کان سے بات سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ بس اگر ہماری عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے حوالے کے حصول کے لیے کرنا ہے، ہم نے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، ہم نے زمانے کے امام کی نصائح پر عمل کرنا ہے، تو ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ جو آپ کو نہیں مانتا وہ بہروں اور اندھوں میں شامل ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ کر کے پھر آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، آپ کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالتے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل نہیں بناتے، منہ سے تو ہم بے شک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسیح موعود کو مان لیا ہے، لیکن عملی طور پر ہم آپ سے سموں و عمیانہ کا معاملہ کر رہے ہیں، بس یہ بہت فکر کا مقام ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں تم لوگ جو بیعت میں داخل ہوئے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عہد تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، جہاں تک ممکن ہو اس عہد پر مضبوط رہنا چاہیے، ہر ایک برائی اور شائبہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، ہر برائی سے اور ایسا گناہ سے جس کا شائبہ بھی ہو کہ یہ گناہ ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ فرمایا ہماری جماعت کو ایک پاک نمونہ بن کر دکھانا چاہیے، زبانی لاف گزاف سے کچھ نہیں بنتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے۔ بس اپنے جائزے لیتے ہوئے یہ معیار قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو تبھی ہم اپنے مقصد بیعت کو پورا کرنے والے ہوں گے، ورنہ غیر اگر آپ کو نہ مان کر سموں و عمیانہ کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اپنے ظاہری بیعت کے اظہار کر کے اپنے عمل سے سموں و عمیانہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس دعاؤں اور اپنے عملی حالت میں کوشش کے ساتھ تبدیلی کر کے ہر عورت اور مرد کو حقیقی بیعت کنندگان میں شامل ہونے کا نمونہ دکھانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو نہ صرف اپنی نیک حالتوں کی فکر میں رہتے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بھلائی کی بھی فکر رہتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بس جہاں یہ دعا مردوں کے لیے اہم ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اہم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور جب ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی طرف بھی نظر ہوگی، ایک دوسرے کی برائیوں سے صرف نظر ہوگی اور ایک دوسرے کی خوبیوں کی طرف نظر ہوگی۔ میرے پاس بعض دفعہ نئے جوڑے آتے ہیں کہ نصیحت کریں، تو جیسا کہ میں نے بتایا
کہ آج کل کے جو حالات ہیں خلا اور طلاق کے، بڑی قابل فکر حد تک، میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی برائیوں سے صرف نظر کرو اور ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ اب جو شادیاں ہو گئی ہیں، ان جوڑوں کو، ان رشتوں کو نبھاؤ، اور پھر دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب دعاؤں سے اور کوشش سے یہ کر رہے ہوگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ رشتے بھی کامیاب ہوں گے۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی ماں باپ کے نیک نمونے دیکھ کر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گی۔ اور جب خدا تعالیٰ کے حضور مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کر رہے ہوں گے اور نسل میں سے متقی پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، نیک نسل کی دعا ہی ہے، کیونکہ ایک گھرانے کا سربراہ اپنے گھر کا ہی امام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام بنا، اس کا مطلب ہے کہ میری نسل میں سے نیک لوگ ہی پیدا کریں۔ بس جب مرد یہ دعا مانگ رہا ہوگا تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے متقی ہونے کی دعا مانگ رہا ہوگا۔ جب عورت دعا مانگ رہی ہوگی تو گھر کے نگران کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں کے متقی ہونے کے لیے دعا مانگ رہی ہوگی، اور جو دعا ہوگی اس شوق کے ساتھ تو پھر اپنے آپ کو بھی تقویٰ پر قائم رکھنے کی کوشش ہوگی، اور ایسا گھر پھر جنت کا نظارہ پیش کرنے والا گھر ہوگا، جس میں بڑے بچے سب خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر ایسے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بچے ان کے لیے ثواب کا موجب بھی بن رہے ہوں گے۔ بچوں کی نیک تربیت کا ماں باپ کو ثواب مل رہا ہوگا، باپ کو تو ثواب مل رہا ہوگا، لیکن ماں کو بھی ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ گھر کے نگران کی حیثیت سے ماں ذمہ دار ہے۔ بچوں کی نیکیاں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہوں گی۔ اور کون مومن ہے جو ایمان کا دعویٰ کر کے اور کرے اور پھر یہ کہے کہ مرنے کے بعد مجھے درجات کی بلندی کی ضرورت نہیں ہے؟ بس یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو نسلوں کے سدھارنے کے بھی کام آتی ہے اور اپنی اصلاح کے بھی کام آتی ہے، اور مرنے کے بعد نیک نسل کی دعاؤں اور اعمال کی وجہ سے درجات کی بلندی کے بھی کام آتی ہے۔ اور پھر مومن کی ایک شان کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ ترقی کی منازل کی طرف قدم مارتا ہے، قدم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ متقی خود بھی تقویٰ میں بڑھتا ہے اور اپنی نسل کو بھی تقویٰ میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر میں رہتے ہیں، انہیں دین کے ان کو دین کے قریب کرتے ہیں، ان میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اپنی حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کر کے اپنی دنیا و عاقبت بھی سنوارتے ہیں۔ بس اس دعا کو بہت شدت سے اور سمجھ کر پڑھنے کی ہر احمدی عورت اور مرد کو ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو اولاد سے شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی۔ اگر نیک تربیت اور دعاؤں کی طرف توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر فضل فرماتا ہے، اولاد کو اللہ ماشاء اللہ بگڑنے سے بچاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کے عمدہ اور نیک چلن بنانے ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تربیت کے جو مختلف مرتبے ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، ہر عمر کے لحاظ سے تربیت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بس اپنی اور اپنی اولادوں کی دنیا و عاقبت سنوارنے کا یہ طریق ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔
جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اگر ہماری عورتیں اس سوچ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری آئندہ نسلیں جماعت کا مفید وجود بن کر آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا بھی ذریعہ بن جائیں گے. اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ ان کی نیکیاں نسلوں میں بھی جاری رہتی ہیں، ان میں تنزل نہیں آتا بلکہ ترقی کی طرف قدم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عورتوں اور مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین.